بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعد۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ کا دروان کے مقابلے کو جانا۔ کہتے ہیں کہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلح ہو کر چلنے میں عجلت سے کام لینا چاہا، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا را اپنی جان پر ترس کھاؤ اور رسالے کے مرتب ہونے تک صبر کرو۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، واللہ میں اب نہیں ٹھہر سکتا۔ جو شخص جہاد کو افضل جانتا ہو وہ مجھ سے خود ہی آ ملے گا۔ یہ کہہ کر آپ بہت تیزی سے چلے۔ جس وقت آپ بیت اللحیہ میں پہنچے آپ نے توقف فرمایا اور اتنے میں آپ کے ہمراہی بھی پہنچ گئے۔ جس وقت آپ کا رسالہ یہاں مکمل ہو چکا تو آپ نے رومیوں کے لشکر کی طرف دیکھا جو ٹڈی دل کی طرح منتشر اور لباس سے ملبوس پہاڑی سے اتر رہا تھا۔ ان کے ذرے اور خود سورج سے چمک رہے تھے۔ جس وقت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، حضرت زرار بن ازور سے کہنے لگے، خدا کی قسم یہ لشکر بہت بڑا ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم لوٹ چلے۔ آپ نے فرمایا، واللہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں گا اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے ان کا اتباع کروں گا۔ مجھے باری تعالیٰ جل مجدہ کبھی پشت دے کر بھاگتے نہیں دیکھیں گے، اور احکم الحاکمین کبھی اس بندے کو پیٹ پھیرنے میں منحرف نہ پائیں گے۔ وہ خود فرماتے ہیں، یعنی تم پیٹ نہ پھیرو، بس وہ یہ فرماتے ہیں اور میں اگر لوٹ جاؤں تو ان کی نافرمانی کروں گا اور گناہگار ہوں گا۔ رافع بن عمیر الطائی نے کہا، اے قوم، بے دینوں سے کیا ڈرنا؟ کیا اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے اکثر جگہ تمہیں فتح نہیں بخشی، اور کیا ہمارے چھوٹے سے دستوں نے بڑی بڑی جمعیتوں کا منہ نہیں پھیر دیا؟ نصر صبر کے ساتھ ہے، تم متبع ہو جاؤ سنن اولین کے اور تدرع وزاری کرو درگاہ میں رب العالمین کے، اور جیسا کہ اصحاب طالوت نے جالوت کے مقابلے کے وقت دعا مانگی تھی تم بھی مانگو، یعنی اے رب ہمیں صبر عنایت کیجیے۔ آیات کو تلاوت کرو۔ ترجمہ: اکثر مرتبہ قلیل جماعت کثیر پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ رافع بن عمیر الطائی کی یہ تقریر سن کر ان کے دلوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ان کی زبانوں پر جاری ہوا کہ باری تعالیٰ ہمیں میدان سے بھاگتے ہوئے نہ دیکھے، ہم کفار کے ساتھ ضرور لڑیں گے۔ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ کلام سنا تو یہ سمجھ لیا کہ انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دے دی، تو ان کو لے کر ایک کمینگاہ میں بیت لحیہ کے قریب ہی چھپ گئے۔ اس وقت زرار برہنہ بدن ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے لشکر کی طاق میں کھڑے تھے۔ واقدی رحمہ اللہ سلامہ بن خویلد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کے دستے میں اس وقت میں بھی موجود تھا۔ آپ ننگے بدن لانبا نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار شوق شہادت میں کھڑے ہوئے تھے۔ جس وقت رومیوں کا لشکر آپ کے قریب پہنچا سب سے پہلے آپ دشمن پر جھپٹے، نعرہ تکبیر بلند کی اور اچانک حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے آپ کی تکبیر کا زور سے استقبال کیا اور اس طرح سے تکبیریں کہیں کہ مشرکین کے قلوب کانپ اٹھے اور دلوں میں رعب چھا گیا۔ میں نے حضرت زرار بن ازور کی طرف دیکھا کہ آپ اس ہیبت سے نیزہ لیے ہوئے عربی گھوڑے پر سوار رومیوں کے مقدمۃ الجیش میں گھوڑا دوڑائے پھر رہے۔ دروان چونکہ اس مقدمۃ الجیش میں تھا، صلیبے اور علم ایک دوسرے میں مربوط، اس کے سر پر متعین جانباز بہادر جو اس کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے والے تھے اس کا حلقہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ سپاہ سالار لشکر یہی ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے مقدمۃ الجیش کے سپاہیوں کے ساتھ حل من مبارزہ کہا اور نہایت بے جگری کے ساتھ قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ جو سوار علم لیے ہوئے تھے اس کے ایک ایسا جبہ تلا نیزہ مارا کہ سینے سے پار ہو گیا۔ علم اس کے ہاتھ سے گرا اور وہ گھوڑے سے نیچے آپ دوسری طرف پلٹے اور رسالہ کا
میمنہ پر حملہ کر کے ایک کا کام تمام کر گئے۔ قلب پر پڑنے ہی کو تھے کہ دروان نے، جس کے سر پر ایک سبز مجنس گھوڑے کا سوار ایک صلیب جواہر نگار اٹھائے ہوئے دیکھا، آپ نے اس سوار کو ایک برچا مارا کہ پہلو کو چیرتا ہوا ان تینوں تک پہنچ گیا۔ اس کی صلیب زمین پر گری اور لڑکھڑا کر یہ جہنم میں پہنچ گیا۔ دروان نے جب صلیب کو زمین پر پڑے دیکھا، اپنی ہلاکت کی دلیل سمجھ کر چاہا کہ گھوڑے سے اتر کر اٹھا لے، مگر چند مسلمانوں نے فوراً گھوڑے سے اتر کر اس کے اٹھانے کے لیے ہلکا کر لیا، جس کی وجہ سے دروان نہ اٹھا سکا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ جنگ میں مشغول تھے، آپ نے اسی حالت میں فرمایا، معاشرۃ المسلمین، نہ صلیب میرا حق ہے نہ تمہارا، لہٰذا اس کے اٹھانے کی طمع نہ کرو۔ میں جس وقت اس رومی کتے اور اس کے فوج سے نپٹ لوں گا، خود اٹھا لوں گا۔ دروان عربی سمجھتا تھا۔ جس وقت اس نے یہ کلمات سنے، قلب لشکر سے نکل کے چاہا کہ بھاگ جاؤں، مگر اس کی فوج کے افسر نے بڑھ کر کہا، سپاہی سالار کہاں بھاگتے ہو؟ اس نے کہا، میں اس شیطان سے ڈر کے بھاگتا ہوں، کتنا کریل منظر ہے، کیا تم نے کبھی کوئی اس سے زیادہ بدصورت اور خوفناک شخص بھی دیکھا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ عنہ نے جس وقت اسے رخ پھیرتے دیکھا، فوراً سمجھ گئے کہ بھاگنا چاہتا ہے۔ آپ نے زور سے مسلمانوں کو آواز دی، نیزہ سیدھا کر کے گھوڑے کو مہمیز کیا اور قریب تک کہ اسے دبا لے کہ رومیوں نے چلا چلا کر آپ کی طرف گھوڑوں کی باگیں پھیر دی۔ آپ اس وقت یہ اشعار پڑھ رہے تھے، موت حق ہے، میں اس سے کہاں بھاگ سکتا ہوں، جنت الفردوس جہنم سے بہتر ہے، یہ میری شہادت ہے، اے حاضرین تم گواہ رہنا، اور یہ میرے تمام کارنامے رب بشیر کی رضائے جوئی کے لیے ہے۔ آپ نے اشعار پڑھتے جو آپ کی طرف رومی پڑھ کر آتے تھے حملہ کر دیا۔ رومی حملے سے منتشر ہوئے، آپ دروان کے تلاش میں آگے بڑھے، رومیوں نے پیچھے سے پھر بڑھنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ ہر چار طرف سے حملہ روکتے، جس موذی کے سینے پر آپ کا بالا پڑتا وہی دم توڑ دیتا، اور جو سورما آپ کے قریب ہوتا وہی زمین پر آ رہتا۔ اسی طرح آپ نے رومیوں کے اکثر بہادروں کو خاک و خون میں لوٹا دیا اور بڑے بڑے جان بازوں کے موت کی نیند سلایا۔ آخر آپ نے مسلمانوں کو آواز دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو اس کے راستے میں صف باندھ کر گویا وسیع سے پھیلائی ایک عمارت میں مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی تک مسلمان آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں کا لشکر ان کی طرف شور و غول کرتا ہوا بڑھا۔ مسلمان بھی ان کی طرف چلے اور زور سے معرکہ آرائی شروع ہو گئی۔ حمران بن وردان حضرت زرار تک پہنچ گیا اور آپ کو زور سے ایک تیر مارا جو آپ کے بائیں بازو میں لگا۔ آپ کا ہاتھ سست پڑ گیا اور درد کرنے لگا۔ بپرے ہوئے شیر کی طرح جھپٹے نیزہ سنبھال کے سینے پر تان کر مارا جو دل کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا۔ جس وقت آپ نے نیزہ کھینچ کر باہر نکالنا چاہا تو چونکہ نیزے کا پل پیٹھ کے ہڈی توڑتا ہوا مہروں سے بھی تجاوز کر گیا تھا، بغیر پل کے نکلا۔ جس وقت رومیوں نے آپ کا نیزہ خالی دیکھا تو پل پڑے اور چاروں طرف سے گھیر کر شیر کو قابو میں کر لیا۔